آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم یہ نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ میری گزارش ہے گوٹکی اور لالا موسیٰ کے اسلام میں تشریف لائیں۔ نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے، حاوی ماشاءاللہ، میری دائیں طرف گوٹکی کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں۔ دو ٹیموں سے تعارف حاصل کریں گے۔ پہلے گوٹکی والے اپنا نام بھی بتائیں، کیا مصروفیت ہیں یہ بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن بن غلام حیدر اتاری، میرا تعلق گوٹکی شہر سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکرم ہادی اتاری، میرے والد محترم کا نام ہادی بخش اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گھوٹکی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق گھوٹکی شہر کے قریبی گاؤں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریاض احمد اور میرے والد کا نام عبد الحمید اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکھر میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، گوٹکی کے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی، کیسے سلیکٹ ہوئی، آپ کے آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی تو نور ہے، قابل یقین۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرا آڈیشن ہے اور آڈیشن ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی تو نور ہے، قابل یقین نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ بیٹھ کر اذان کہنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہیں تو اس کا اعادہ کیا جائے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، میں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ علم دی تو نور ہے، قابل یقین نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے۔ جناب، گوٹکی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی آپ نے دیکھا۔ بائیں طرف میرے لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے، مصروفیت بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مطیب خان اتاری ہے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ رہتے کشمیر میں ہیں، پڑھتے سیالکوٹ میں ہیں، ٹیم لالا موسیٰ ہے، کچھ تو بتائیں یہ ماجرا کیا ہے۔ لالا موسیٰ کے آڈیشن میں گئے تھے آپ؟ چلیں جناب، دور دور سے سفر کر کے لوگ جا کر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمان اسلمی، پنجاب کے شہر سرائے عالمگیر سے اور مدرسہ گلشن اسلامیہ میں حفظ کی کلاس میں تدریس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سنی دارالعلوم سے آپ کا تعلق ہے، مرحبا کہیں گے آپ کو۔ جناب اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ لالا موسیٰ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق بھی لالا موسیٰ شہر سے ہے۔ چلیں جناب، لالا موسیٰ، سرائے عالمگیر، سیالکوٹ، الگ الگ شہروں میں بسنے والے اسلامی بھائی ایک ٹیم کا حصہ بنے، کیسے بنے آئیے دکھاتے ہیں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے،
ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں انشاءاللہ الکریم آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا. اگر کوئی حرام کام میں خود نہ جائے مگر چندہ دے دے تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام ہے. المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. راستہ پرہار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، ہاتھ اٹھا کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ جناب، آپ نے دیکھا لالا موسیٰ کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، خاندانی رشتے تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہوں گے، 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا. ہر صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور ہر صحیح جواب پر ذکر اللہ کی نیت سے ہم سب مل کر کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ. گوٹکی والوں سے سوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شخصیت کے متعلق فرمایا یہ عرب کا سردار ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر زمین آزمائش آ گیا. کیا خوبصورت جواب ہے اس کا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ویسے جواب سن کے. حضرت سیدنا شیخ احمد بن حسین بھائی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ فضائل صحابہ کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتا ہوا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ عرب کا سردار ہے. ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور یہ عرب کا سردار ہے. کیا بات ہے، مولا علی کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا یہ عرب کا سردار ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا میں سارے جہانوں کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مولا علی کی. جواب درست دے دیا ہے. اس نے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، مراد ایسا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لیے اچھے افعال بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، یہ ایسا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لیے اچھے افعال بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس نے اخلاق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جناب یہ ہم سب کے لیے بڑا زبردست ایک معلومات ہوگی جواب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا یاد کیا ہوا زبانی پڑھے. البتہ دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں 2 عبادتیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا دیکھنا. جناب اگر دیکھ کر پڑھتا ہے تو 2 عبادتیں ہیں، زیادہ افضل ہے. ایک تو قرآن کو دیکھنا ہے اور ایک تلاوت کرنا ہے. تو جب جب قرآن پڑھنے کا موقع آئے اور ممکن ہو کہ قرآن پاک کو ہم یاد بھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ، اور اگر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے تو چھونے کی برکتیں بھی مل جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اپنی مدد کے لیے کن کو بلاتا ہے؟ حضرت سیدنا سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ پس تم کسی ایسی ہستی کی مدد لے کر شیطان کو اپنا دشمن سمجھو تو اس کے خلاف تمہاری مدد کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچو کہ وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے، کہ وہ اپنی مدد کے لیے اپنے گروہ کو بلا لیتا ہے اور اس کے گروہ والے دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا پر اترانے والے ہیں. جی جناب، شیطان اگر مقابلے پر آ جائے تو شیطان کے گروہ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا پر اترانے والے. تو اللہ پاک شیطان کے واروں سے ہمیں بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے. جواب درست دے دیا ہے. اسماء حسنہ کی کوئی فضیلت بتائیے.
اہل سنت کو سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے صفاتی نام 99 ہیں، جس نے اسے شمار کر لیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے یہ نام شمار کر لیے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بخار سے شفا کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. ترجمہ: اللہ عز و جل بڑا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی ہر جوش ماننے والی رگ سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے. جناب بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. اللہ کے نام سے جو بڑا ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی جو ہر جوش مارنے والی رگ اور آگ کی گرمی کے نقصان سے. تو اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. 3 سوال سارے صحیح جواب. اب جو سوال ہوں گے وہ ٹاپک بیس ہوں گے اور ٹاپک بھی موو کرتا جائے گا. جب آپ اسٹاپ کہیں گے تو وہ رک جائے گا. دکھائیے کون سے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس. اسٹاپ. انبیاء کرام سے متعلق سوال آئے گا آپ کے سامنے. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ چاہیں تو کسی سے مدد لے لیں اور چاہیں تو ہم آپ کو 3 آپشن دیں گے جس کے ذریعے آپ جواب دیں گے. کوئی ہے مدد کرنے والے؟ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کتنے سالوں بعد حضرت نوح آئے تھے؟ جلدی کریں گے. آپشن دے. آپشن دیجیے جناب. 500 سال، 3000 سال، 1000 سال. ناظرین آپ بھی غور کریں. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو کتنے سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے؟ ویری یونیک انفارمیشن جناب. 500 سال، 3000 سال یا 1000 سال؟ جی جلدی بتائیے. 3000 سال. 3000 سال. آپشن تھے 500 سال، 3000 سال اور 1000 سال. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 1000 سال صحیح آپشن تھا. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب کون سے ٹاپکس ہیں. اسٹاپ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی حضور علیہ السلام نے جنگ احد میں کتنے ماہر تیر اندازوں کو پہاڑ پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا؟ یہ جواب آپ چاہیں تو کسی سے یہاں مدد لے لیں یا چاہیں تو آپشن لے لیں. ایک بھائی ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. مدد لیں گے. مدد لیں گے. کن سے لیں گے مدد؟ 2 بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اٹھائے تو 3-4 لوگوں نے. کس کو مددگار پسند کریں گے؟ اینک الاسلام بھائی. اینک والے بھائی. چلو آپ نے اینک نہیں پہلی اس لیے آپ کی باری نہیں آئی ہے بھائی. اینک والے سیکنڈ دوبارہ چلائیں گے. سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں کتنے ماہر تیر اندازوں کو پہاڑ پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے اور میں چھانگا مانگا سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. 50 صحابہ کرام. جی جناب کیا کہیں گے آپ؟ جی یہی درست مان رہے ہیں آپ. میرے پاس 3 آپشن تھے. 3، 9 نہیں معاف کیجیے گا 36، 42 یا 50. آپ نے کہا 50. ابھی بھی 50 ہی کہہ رہے ہو. 50 جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر گوٹکی والوں کی باری ہے. انہیں ٹاپک بتایا جائے. کچھ تحفہ بھی دے دیں بھائی اینک والے بھائی کو. اسٹاپ. جی پھر انبیاء کرام علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا؟ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ جناب مدد لیں گے. کس سے لیں گے مدد؟ کوئی مددگار بھی تو ہو. ہے مددگار؟ چلے بھائی یہ والے بھائی چلے بھائی ان سے مدد لے لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
तिजारत था उनका। जी जनाब, अगर आप क्या कहेंगे, इन्हीं के साथ जाएंगे? जी इन्हीं के साथ। चले जनाब, ऑप्शन मेरे पास थे बढ़ई, कपड़ों की सिलाई या तिजारत। आपका यही कहना है कि वो ताजिर थे? ठीक है जनाब, इनका कहना ताजिर है, ये वाले भाई का कहना भी ताजिर है, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ताजिर थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। लाला मूसा वालों की बारी है। वैसे लाला मूसा के हवाले से एक चुटकुला भी है मेरे पास। जी, प्यारे आका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ दूसरा तिजारती सफर किस उम्र मुबारक में किया? नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी उस वक्त? आप चाहें तो मदद ले लें, चाहें तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दीजिए जनाब। 45 साल, 12 साल या 25 साल की उम्र मुबारक में? 25 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन, अब बारी है, अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से मजीद सवाल होंगे और उसके जवाब भी होंगे, उसमें तोहफे भी होंगे। सवाल कीजिए। सवाल है कि ग़ज़वा खंदक के लिए खंदक खोदने में कितने दिन लगे थे? ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने के लिए कितने दिन लगे थे? ये वैसे बड़ा यूनिक सवाल है, पहली बार बच्चों ने काफी सारों ने हाथ खड़े किए। बच्चों ने नाम ही नंबर ही बताना है, इन्होंने कौन सा जवाब दुरुस्त या पता है, कुछ ऐसे याद उठा रहे हैं। चलिए एक बच्चे से पूछ लें। चलें, कितने दिन खंदक खोदी थी? जी 20 दिन। जी जनाब, का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। ये कहाँ पढ़ा था भाई? किताब में पढ़ा था। मैं समझा बच्चा ऐसे याद उठा रहा है। यार ये तो जवाब ऐसा है कि हमें भी नहीं पता था। ये मतलब पढ़ा होगा, याद नहीं था, मगर 20 दिन। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इनको सुगाते मदीना भी देंगे और इत्तर भी इंशाल्लाह तोहफे में देंगे। क्या बात है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जिससे उम्मीद होता है वो जवाब नहीं देता, जिससे नहीं होती बात वो दे देता है। सुभान अल्लाह। सवाल करें भाई। अगला सवाल है, कुरान करीम की ऐसी सूरत बताएं जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया हो। मेमन कोट वालों को भी इजाजत दे दे। कोई ऐसी कुरान पाक की सूरत जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हिलालुद्दीन फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश। सूरतुल मुजादला। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले तोहफा दे। बांग्लादेश से आए माशाअल्लाह। काबा शरीफ के धागे और इत्तर शरीफ। केमन आसन भालो आसी माशाअल्लाह। আপনি কেমন আছেন? अल्हम्दुलिल्लाह ने बालो आसी। चले जनाब, ये भी हो गया है। कॉल लेते हैं सिलसिले में। हाजी अब्दुल हबीब अंकल, जामियतुल मदीना घोटकी की तरफ से आपको लाखों सलाम। मैं घोटकी की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश मुस्तकिल तौर पर देख रहे हैं। हाजी अब्दुल हबीब अंकल माशाअल्लाह, हमारे क्लास फेलो अकरम हादी अत्तारी भी घोटकी टीम से ज़हनी आजमाइश में शामिल है। माशाअल्लाह, आपको लाखों वालेकुम अस्सलाम। चले जनाब, एक और कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब अंकल, कुछ दिन पहले हमारे घर में भी 2 टीम्स के दरमियान ज़हनी आजमाइश हुआ था। अच्छा। जिसमें 6 सेगमेंट्स थे, हाज़रीन भी मौजूद थे। हमने मकतबातुल मदीना भी बनाया था, लेकिन हम कॉल्स नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास तो नाजरीन ही नहीं थे। वाह भाई वाह। चले माशाल्लाह, आपने ये तो बताया नहीं कि उसमें अब्दुल हबीब कौन बना था। ये भी हमें पता चलता। कौन सी टीम जीती आपने ये भी नहीं बताया। माशाल्लाह। चले जनाब, ये जी एक वीडियो भी आई है मदनी मुन्ने की तरफ से। वो क्या वीडियो है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीब भाई, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आप जैसा कैसे बनूंगा? चलें जनाब, अब इनको अब्दुल हबीब जैसा बना। एक कॉल भी बता रहे हैं इस हवाले से है। जी तो मेरा नाम सियान तारिक है। मैं जरा वाला तो कल करता पिया हुआ। मैंने जानी आजमाइश बड़ा चंगा लगता है। मैं अब्दुल हबीब भाई से कहना चाहूँगा कि एक सेगमेंट पंजाबी करन। अच्छा, पंजाबी कोई सेगमेंट करना इंशाअल्लाह।
ਉਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਹਿਨੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ मीठा होता है। चले जनाब, अल्लाह पाक सारे बच्चों को खुश रखे जिन्होंने कॉलें की हैं, इस्लामी भाइयों को भी खुश रखे। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। घोटकी वालों के 8 नंबर हैं और लाला मूसा 10 नंबर पर है। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। जनाब, गोटकी वालों से सवाल करेंगे, ये वही है कि गिरो आप और उन पर बच लो। उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता। ये वही है कि गिरो आप और उन पर बच लो, उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमसे जर्रों की तो तकदीर ही चमका जाता। महर फरमा के वो जिस राह से निकला करता, महर फरमा के वो जिस राह से निकला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया, बनाया महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत। आसी का तुम्हें हामियों गमहार बनाया। क्या बकवात करते हैं, सुभान अल्लाह, कि मैं ऐसा गुनाहगार जिसको कोई ना पूछे, ऐसी किस्मत बना दी रब ने कि आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत, आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया, आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। इसके बारे में कई बातें सुनने को मिलती हैं। एक रिवायत इस तरह की भी है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हज के सफ़र पर जा रहे थे और शदीद तूफ़ान कश्ती में आ गया। कश्ती के लोगों ने कलमा भी पढ़ लिया, कफन भी पहन लिए कि अब लगता है डूब जाएंगे। मगर मेरे रज़ा को नबी पाक से मोहब्बत कैसी है, कहते हैं हुजूर आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अच्छा, इसमें इस शेर में एक और भी अगर कैफियत हम इस वक्त बनाएं
کہ हुजूर हम तो चल पड़े आपके रास्ते पर, हमने तो हुजूर आपकी सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दिया है, हुजूर आपकी शफाअत के हम खैरात मांग रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, करम फरमाएं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब करीम डुबोते नहीं हैं, करीम तेरा ही देते हैं। वो कैसे, ये एक अंदाज होता है। सुभान अल्लाह। अगला शेर है, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं। मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब हो सकता है ये शेर जो है कि कौन से बाराती कौन से दूल्हा, लोग इसको शेर को समझ नहीं पाते, और आला हजरत का क्या माफी ज़मीर है ये भी नहीं पता। जो हम थोड़ा सा समझते हैं इससे या पढ़ा कहीं कि ये बात हो रही है मेराज की रात की, जब नबी पाक को मेराज का दूल्हा बनाया गया और नबी पाक जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल थे, फरिश्तों की एक फौज थी, सारी बारात है और नबी पाक दूल्हा हैं। मगर सिदरतुल मुंतहा के बाद मेरे आका आगे जाते हैं, मगर जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो हुजूर दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, हुजूर आप तो आगे चले जाएंगे, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए, हमारी यहीं तक रसाई है हुजूर, अब आगे आप हैं, आपके रब की रहमतें हैं तो क्या शान है कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। ये शेर कई बार आपने सुना होगा। अब दोबारा मेराज का तसव्वुर बांध के सुने कि दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। आग दोज़ख की जला ही नहीं सकती उनको, इश्क की आग में दिल जिनके जला करते हैं। क्या बात है, अगर दिल नबी पाक की इश्क की आग में जल जाए तो फिर दोज़ख की आग नहीं जलाती। आला हज़रत एक और जगह लिखा ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू सलाम उनसे दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब। तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, तू सलाम से दरे
گھوٹکی والوں کی باری ہے اور اب آپ کو طرز سنائی جائے گی. وہ طرز سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کلام کون سا ہے. جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. طرز سنائی جائے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے ماشاءاللہ. یہ ہو گیا. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اسی مشہور زمانہ کلام کا مشہور زمانہ شعر سن لیتے ہیں آپ سے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. چلے بھائی کون سناتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. جی نام بھی بتائیں گے اپنا کیا کرتے ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق ہے. میں میمن گوٹ سے آیا ہوں اور ہمارا کام ایونٹس مینجمنٹ کا ہے. ماشاءاللہ. اور شعر سنا دے ہم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سب سے اولا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اے لوگو. یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ہمارے حاضرین کے لیے بھی کوئی طرز سنائیں. اب یہ پہچانیں گے. جی قافلے کی تعریف بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ. چلے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فرمان اتاری جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا سے. جی جی 12 دن کے لیے مدنی قافلے کا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اب طرز بھی سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. کیا بات ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار
کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ جناب، یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. میرا نام شاہزمان اتاری ہے، میں شاپر جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. حاجی عبدالحبیب صاحب، میں ایک طرز پڑھ رہا ہوں، آپ وہ طرز پہچانے اور اپنی آواز میں وہ شعر سنائے. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اب یہ ناظرین نے نیا کام شروع کر دیا. ویسے چلیں ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام فضائل رضا اتاری ہے، میں پھول نگر سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کوئی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں 4 بار لفظ مدینہ آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب آپ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. جناب 18 نمبر گھوٹکی والوں کے ہیں، 20 نمبر لالا موسیٰ. اگلا سیگمنٹ بڑا پیارا جس کا نام ہے صحابہ ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو ایک بورڈ دکھایا جائے گا. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی تشریف لے آئیں گے یہاں پر اس بورڈ پر. اب ذرا میں اس بورڈ کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہاں پر صحابہ کے القابات ہیں: ابو البنات، وہب الخیر، جامع القرآن، ذو الاذنین، نجیب الانصار. یہ 5 صحابہ کون ہیں، ان کے نام یہاں آپ نے لگانے ہیں. اور یہاں سے آ جائیں گھوٹکی والے. جب میں کہوں گا جب آپ شروع کریں گے. گھوٹکی والے: اسد اللہ، امین الامت، مفتاح الاسلام. تھوڑا سا دور ہو جائیں. رفیق، حواری. اب کیا ہمیں یہ صحابہ کے القاب یاد ہیں کہ نہیں؟ اور یہ نبی پاک کا کتنا پیارا طریقہ کہ اپنے صحابہ کو کتنے پیارے پیارے القابات سے نوازتے. تو اب باری شروع ہوتی ہے آپ دونوں کی، وقت شروع ہوتا ہے. اب 60 سیکنڈز ہیں. اپنے اپنے بورڈ پہ توجہ رکھیں گے اور صحابہ کے القابات کے آگے ان کے نام لکھیں گے. جی ماشاءاللہ. دونوں بورڈز دیکھتے ہیں 60 سیکنڈز میں پورے 5 نمبر کون لیتا ہے. 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خاتم، صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خاتم، یہ سب 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کی عنایت یا رسول اللہ. 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اللہ، یہ لالا موسیٰ والوں کو کیا ہو گیا؟ چلیں جناب پہلے سکھر والوں کی، گھوٹکی والوں کی باری ہے. اسد اللہ، اسد اللہ ہیں مولا علی شیر خدا، امیر الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، مفتاح الاسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رفیق لقب ہے حضرت عثمان غنی کا، اور حواری حضرت زبیر بن عوام. پورے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب. اب باری ہے ہمارے لالا موسیٰ والوں کی. حضرت ابو جحیفہ، وہب الخیر، جواب بالکل درست ہے. حضرت عثمان غنی، جامع القرآن، حضرت انس بن مالک، نجیب الانصار.
नहीं जनाब, हजरत साद बिन मालिक थे नजीबुल अंसार, ये भी आपसे गलती हो गई है। अच्छा, अब जो यहाँ नूरुल ज़ुल उज़ुनैन, ये हजरत अनस बिन मालिक यहाँ आया था, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। और हजरत अबुल बनात जो हजरत अबू सुफियान थे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई बात नहीं, 60 सेकंड थे, वक्त कम था, अपनी अपनी जगहों पर जाएं। और जनाब सहाबा कराम की क्या शान है, अल्लाह करीम सहाबा कराम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी और सहाबियात भी जन्नती। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, सेगमेंट कब शुरू कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये भी हमारे क्यू में है, अनकरीब इंशाल्लाह ये सेगमेंट भी हम लेकर आएंगे और नए अंदाज से लाएंगे माशाल्लाह, नई ज़ियारात लाएंगे और इस बहाने हम सब मिलके नई ज़ियारात भी करेंगे। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब घोटकी 23, लाला मूसा जो आगे जा रहा था अब 22 पर आ गया है और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश, कभी मुकाबला इधर कभी मुकाबला उधर, आखिर में ना जाने किधर, ये तो वक्त बताएगा। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब खानदानी रिश्ते में पहला सवाल करेंगे हमारे घोटकी वालों से। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी है। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के फर्जंद और आपके भतीजे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के फर्जंद और आपके भतीजे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये तो हो गए बुजुर्गों के आपस में रिश्ते। अब आपसे कुछ खानदानी रिश्ते के बारे में भी सवाल करते हैं। आपके भाई की नानी के दामाद की अहलिया के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? वाह वाह क्या बात है। चले स्क्रीन पे आप भी देखें, यहाँ हाजरीन भी, घर बैठे नाजरीन भी, कि आप भी इस रिश्ते पर पहुंचते हैं कि नहीं। वो हमारे भाई लगे। भाई से शुरू किया और वापस भाई पर आ गए। भाई भी हो सकते हैं, खालाजाद भाई भी हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाला मूसा वालों की बारी है। आपके खालू की साली के वालिद के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? ये मेरे मामू लगे। क्या बात है, मामू जान को सलाम कहिएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये तो रिश्तों पर पहुंच गए हैं खैरियत से। चले नादरीन स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। 27 नंबर घोटकी वालों के हैं, 26 नंबर लाला मूसा वालों के हैं। 1 नंबर से घोटकी वाले आगे हैं। अगला सेगमेंट फिर बोर्ड एक्टिविटी है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब कुछ लफ्ज तलाश करना है। घोटकी की तरफ से इस्लामी भाई आएंगे। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। पहले स्क्रीन पर ये बोर्ड दिखा दिया जाए ताकि यहाँ मौजूद हाजरीन भी अगर चाहें तो अपने मोबाइल से पिक्चर लें। हम जो सवाल पूछेंगे आप भी देखें जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अब आपकी जहानत का भी इम्तिहान है। ये बोर्ड जरा सही तरीके से पिक्चर में ले लीजिए। आपने पिक्चर ले ली। अब हम जनाब सवाल इनसे करेंगे। पुल सिरात, लफ्ज पुल सिरात तलाश करेंगे हमारे घोटकी के इस्लामी भाई 30 सेकंड के अंदर। पुल सिरात
دلچسپ ہے اور دل پذیر جوش کو بھی ہوش کو بھی آزمانے کے لیے is not that easy. جس کسی 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ہو بڑی پورا تو لے جائیں. پل سر پہ رک گیا آپ اوپر. اللہ اکبر. پل سرات کیسے لکھتے نہیں پتا آپ کو؟ چلو مان لیتے ہیں ورنہ آپ نے تو کام پورا کر دیا تھا. دے مجھے یہ انہوں نے پل سرات لفظ تلاش کیا ہے. اللہ ان کو بھی ہمیں بھی پل سرات پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. لالا موسیٰ کے اسلام پہ آ جائیں. آپ نے لفظ جنت تلاش کرنا ہے. پل سرات سے گزر کر جنت میں داخلہ ہوگا نا انشاءاللہ. چلیں جناب جنت تلاش کریں گے اور بورڈ سے بہت دور ہو کر تلاش کر رہے ہیں. بھائی یہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ کے لائے لگتا ہے. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. کیا بات ہے. جنت کا لفظ تلاش کر لیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آ جائیں بھائی گوٹکی والے آ جائیں. یہ دیکھیں انہوں نے جنت کے لفظ کو تلاش کیا. آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے دوزخ. اللہ پاک دوزخ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. دوزخ دوزخ. جواب ان کا بھی درست ہو گیا ہے. اب آئیے جناب لالا موسیٰ والے آئیں اور لفظ شفاعت تلاش کریں. شفاعت کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کر. شفاعت ہے تمہاری. کیا بات ہے. تلاش کر لیا بھائی ماشاءاللہ. اس بار بچے تیاری کر کے آئے ہیں جن کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائی کی. کون آئے گا یہاں پر؟ آپ آئیں گے. آ جائیں بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ آپ چلیں تلاش بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کو تو لفظ بھی بڑا پیارا تلاش کرنا ہے. یہ مارکر لیجئے اور آپ نے لفظ سیدھے ہاتھ سے لے لیں. لفظ حور تلاش کرنا ہے. اللہ آپ کو جنت کی حوریں بھی نصیب فرمائے لیکن پہلے آپ حور یہاں تلاش کر لیں. حور اتنا آسان نہیں ہے حضرت. چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. حور میں نے ڈھونڈ لیا ہے. لفظ ہی ڈھونڈا ہے ابھی تو. ٹھیک ہے چلے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ پاک جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے اور جنتی حوریں بھی نصیب فرمائے. چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور انشاءاللہ آپ قافلے میں بھی سفر کریں گے. ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سہیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض تھا کہ اگر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہفتہ وار رسالے میں سے کیا جائے, ان ہفتہ وار رسالہ جو ہر ہفتے پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں اگر سوال جواب کیے جائیں تو انشاءاللہ لوگوں کو پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا اور علم دین مزید حاصل بھی ہوگا. یہ ویسے گڈ آئیڈیا ہے. ہماری مجلس نوٹ کر لے. اچھا مشورہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری مجلس نے نوٹ کیا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 5 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. 31 نمبر 31 نمبر گوٹ کی, 30 نمبر لالا موسیٰ. وقت ہوا ہے آپ نے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے. نمبر 1 اچھی اچھی نیتیں کیں. نمبر 2 5 نمازیں با جماعت ادا کیں. ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات پڑھے. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا. فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا جائزہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے. فجر کے لیے جگایا.
दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़ रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायीद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्करी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही इंशाअल्लाह हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही पढ़ेंगे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ेंगे सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो मेरे आका, जिधर देखो
शहंशाह उमम हो करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह उमम हो जिधर देखो जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो प्यारे आका मेरे आका मदीने में बुला लो शाहज़े तेरे अब या रसूल मोहतशम हो करम अब या रसूल करम अब या रसूल करम अब या रसूल मोहतशम हो जिधर देखो जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो बुला लो फिर मुझे शार बहरों पर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों पर मदीने में फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं पहुंचूं खूब जाना मैं करे बाचा किसी ना चाह मैं पहुंचूं खूब जाना मैं करे बाचा किसी ना चाह गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में सलों में शौक कहना साइरों में राबी रो रो कर सलाम में शौक कहना साइरों में राबी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में पयाम शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों पयाम शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों सुनो दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में बुला लो गम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह पढ़े शब्बीर शब्बर फातिमा हैदर मदीने में मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो करम या रसूल मोहतशम
مدینہ دم بدم ہو شاہ ذکر مدینہ 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 چلو مل کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ پیارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ یہ گھر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ گھر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ 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 مکے جا کر کروں گا طواف مکے جا کر کروں گا طواف سیوا زمزم مجھے ہوگا پینا وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 جب رنگ پر ہے جب رنگ پر ہے بہار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ پہاڑوں پہ بھی کاٹے بھی دلکش پہاڑوں پہ بھی کاٹے بھی دلکش قدرت نے کیسا سہارا مدینہ ہے قدرت نے کیسا سہارا مدینہ 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 کی رک لگ گئی ہے مدینہ 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 مدینہ
کی رٹ لگ گئی ہے نظر میں شو نگار مدینہ 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 کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ 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 خدا گر قیامت میں فرمان مانگو خدا گر قیامت میں فرمان مانگو لگائے دیوار نارا مدینہ لگائے دیوار نارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ رہے ہوئے کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے نظر میں نقشو نگار مدینہ 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 جلوے بسے جلوے ان کے جلوے بسے جلوے میرا دل پر یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ میری خاک یارا نہ برباد جائے میری خاک یارا نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کا مدفن ہمارا مدینہ بنے کا مدفن ہمارا مدینہ
हैं आंखों से अपनी शब व रोज खाके मज़ारे मदीना 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 शहाज़े तेरे मदीना बदम हो जिधर देखो जिधर देखो मदीने। क्या बात है मदीना मुनव्वरा की, जिसका जिक्र इतना प्यारा है, उसके दीदार का आलम क्या होगा। जिक्र करें तो दिल की कलियां खिल जाती हैं, जब दीदार करते हैं तो उसका आलम ही और होता है। अल्लाह हमें शौक़ मदीना, ज़ौक़ मदीना, इश्क़ मदीना, ज़िक्र मदीना और दीद मदीना नसीब फरमा। आइए नाज़रीन, हम रोज़ाना हदीस पाक एक बयान करते हैं और बच्चे उसकी वीडियोज़ बना के भेजते हैं। कुछ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत सिख़बिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके लिए गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी दो सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। 31 गोट की, 30 नंबर है लाला मूसा के, और अब जो सेगमेंट है उसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल है गुटकी वालों से, कुरान पाक की वो कौन सी दो सूरतें हैं जिनमें 111 आयात हैं। अजीज, बड़ी यूनिक मालूमात इस सेगमेंट में मिलती हैं। कुरान पाक की वो दो सूरतें कौन सी हैं जिनमें 111 आयतें हैं। 111। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल में 111 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह आराफ में अन-नबीयुल उम्मी कितनी बार आया? 2 मरतबा आया है। 2 मरतबा आया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साहिबुकुम कुरान पाक में कितनी बार फरमाया गया है? क्या बात है, कुरान पाक की बड़ी यूनिक मालूमात। सूरह सबा की आयत नंबर 48 में, और सूरह नजम की आयत नंबर 2 में, और सूरह तकवीर की आयत नंबर 22 में। कुल कितनी बार आया? 3 मरतबा है जी। सूरह सबा आयत 48 नहीं है, आयत नंबर 46 है। सूरह नजम आयत नंबर 2, सूरह तकवीर आयत नंबर 22। 3 बार कुरान पाक में लफ्ज़ साहिबुकुम आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन कितनी बार आया? कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन 2 बार आया है। एक सूरह माइदा आयत नंबर 46 और सूरह माइदा आयत नंबर 48 और सूरह हश्र आयत नंबर 23। सूरह माइदा आयत नंबर 48, सूरह हश्र आयत नंबर 23 2 बार। नॉर्मली तो कंप्यूटर पर सर्च करें तो वो बताता है कि जनाब ये लफ्ज कुरान पाक में कितनी बार आया और कहां कहां आया, मगर यहां भी कुछ कंप्यूटर लगे हैं जो गोटकी और लाला मूसा से आए हैं, ये भी सही जवाब दे रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन, आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है, कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, और सेगमेंट का नाम है सफर है। गोटकी के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं, लाला मूसा वाले गोटकी के इस्लामी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। 5-5 सवाल होंगे, अब सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अब्दुल रहमान की बारी है, ताल्लुक गोटकी से है। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है। सही। हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। गलत। खिताब सीरत रसूल अरबी के मुसन्निफ नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाहि तआला अलैह नहीं है। सही। इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत।
جناب آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں. سورہ آل عمران 5ویں پارے میں ہے, یہ غلط تھا. دوبارہ دکھا دیجئے اسکرین پر تاکہ جن کو سوال کے صحیح جواب دیکھنے ہیں. اور کتاب سیرت رسول عربی یہ جناب حضرت نور بخش توکلی نے لکھی ہے, وہاں آپ نے صحیح کہہ دیا, اللہ کے جناب یہ غلط تھا. اب جناب یہ بات پوری ہو گئی ہے اور اب باری ہے 3 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں. اب باری ہے محمد مطیب لالا موسیٰ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. غلط. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی کنیت ابو حفص ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. اسلامی مہینوں میں قرآن پاک میں صرف رمضان شریف کا نام آیا ہے. صحیح. جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ پاک اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحیح. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب لالا موسیٰ آگے ہے ناظرین. کبھی ایک طرف مقابلہ جاتا ہے, کبھی دوسری طرف جاتا ہے. اب گوٹکی کے ریاض احمد صاحب کی باری ہے. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قوما کہلاتا ہے. صحیح. پیارے آقا علیہ السلام نے نماز کی کنجی وضو کو فرمایا ہے. صحیح. ملک الموت حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. غلط. حروف لین 3 ہیں. غلط. غوث پاک کے والد صاحب کا نام موسیٰ ہے. غلط. نہیں جناب, ان کے والد کا نام موسیٰ ہی ہے. آپ سے بھی 2 غلطیاں ہو گئی ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو قوما نہیں جلسہ کہتے ہیں. اب جناب پھر 3 نمبر حاصل کیے ہیں. گوٹکی والے سفر ہے مگر اکیلے میں, لگتا ہے کچھ کنفیوز ہوئے ہیں. اب باری احمد رضا لالا موسیٰ, موقع ہے لالا موسیٰ کے پاس آگے بڑھنے کا. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام علی نہیں ہے. غلط. الصلاۃ خیر من النوم اذان عصر میں پڑھتے ہیں. غلط. حروف مدہ 3 ہیں. غلط. 19 11 12 اور 13 یہ سب ملائیں تو 36 ہوتے ہیں. غلط. جناب حضرت مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. غلط. ہوئے 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 بہت سارے غلط کر دیے آپ نے. 3 غلطیاں کر دی ہیں. حروف مدہ 3 ہی ہوتے. دکھائیں دوبارہ اسکرین پر ناظرین. یہ ذہنی آزمائش ہمیشہ ہماری سانسیں بے ربط کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. آخری اسلامی بھائی پر فیصلہ ہے کہ لالا موسیٰ یا گوٹکی کون سی ٹیم آگے جائے گی. 41 نمبر دونوں کے برابر ہیں. اکرم اتاری ہیں گوٹکی سے. اب ان سے سوال ہوں گے. ساری ٹیم کی ذمہ داری اب ان کے کاندھوں پر ہے. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر لکھی. صحیح. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا. صحیح. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص الیاس ہے. صحیح. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی. صحیح. اصحاب کہف 400 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے. صحیح. نہیں جناب 300 برس سے زیادہ تھا. اور امیر اہل سنت کا تخلص الیاس نہیں اتار ہے. لیکن جناب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. 3 نمبر لیے ہیں, 2 غلطیاں کر گئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی اگر 4 صحیح جواب دے دیں گے تو یہ مقابلہ لالا موسیٰ والے جیت جائیں گے. اگر 3 غلطیاں کر گئے تو گھوٹکی والے جیت جائیں گے. اور اگر انہوں نے 2 غلطیاں کی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. برابر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے لالا موسیٰ کے نعمان اسلمی صاحب ہیں, سنی جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے. اور اب پوری ٹیم بلکہ پورے شہر کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. چلیں جناب, 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو تنوین کہتے ہیں. آپ کا مائک دوبارہ بولیے. 1 باری کہنا ہوگا. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام گلزار حبیب ہے. غلط. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ رفیق المعتمرین کتاب تحریر فرمائی ہے. صحیح. 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا صوم محمدی کہلاتا ہے. غلط. مسجد نمرہ میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. غلط. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب ایسا لگتا ہے کہ آپ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں. بتائیے. جی جناب 2 غلطیاں ہوئی ہیں, مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب کچھ اور کرنا پڑے گا اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے. دونوں اپنے اپنے اسلام میں اپنے پاس آ جائیں, اپنی اپنی ٹیم کی طرف آ جائیں. لالا موسیٰ والے اور گوٹکی والے. اس کا مطلب آج ہماری چھٹی بند ہے. آج مقابلہ کچھ اور چلے گا تب جا کے کسی نتیجے پر پہنچے گا. اچھا جناب, اب اس کا حل ایسے نکالتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں لفظ میم سے شعر سنائیں گی اور سناتے جائیں گے.
جب اشعار کسی ٹیم کے ختم ہو جائیں گے تو دوسری ٹیم جیت جائے گی. باری ہے گوٹکی والوں کی. لفظ میم سے اشعار سنائیں گے اور ہر شعر سنانے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. جلدی کریں. مدینے جاتے ہیں زائرین تو میں ان سے کہتا ہوں میری طرف سے عرض ایک سلام کرنا. چلے جناب میم سے شعر سنائیں گے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. چلے جناب میم سے شعر سنائیں گے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. جی جناب میم سے شعر سنائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جناب مجھ سے خدمت کی قدسی کہے آ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. جناب میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پر سو جان سے قربان مدینے والے. ماشاءاللہ. چلیں جناب اگلا شعر. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. جناب لالا موسیٰ. مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ. یہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ بھی تو کہتے رہے نا. چلے جناب گوٹکی والے. جس کے سینے میں سزا سینہ وہی نور ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو لگ جائے گا اپنا بھی بستر مدینے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. جواب درست دے دیا ہے. میں کیوں گھیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ جانے چمن اور خزاں سے من لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں. چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. پورا کریں شعر. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی یہ ہو چکا ہے. 15 سیکنڈ ہے. مجھ خطا کار سا انسان بھی مدینے میں رہے، بن کے مہمان سرکار کا مدینے میں بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہو گیا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب انہوں نے پڑھ دیا ہے. یہ نعت خواہ بھی کہہ رہے ہو گیا ہے. چلے تو اب آپ نے پڑھنا ہے. کوئی میم والا شعر آپ پڑھ دیں گے. 25 سیکنڈ شروع کریں تو یہ جیت جائیں گے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. یہ بھی شعر ہو گیا ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑنا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. اچھا ایک منٹ. انہوں نے جب شعر پڑھا تو اس کے بعد ان کا ٹائم ختم ہو چکا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں اب مجلس کا کہنا یہ کہ ان کو موقع پہلے ان کو دیا جائے. اگر یہ شعر چینج کر سکتے ٹھیک ہے، پھر ان کی باری آئے گی. جی چلیں 25 سیکنڈ دوبارہ شروع کر دیں، کیونکہ اب میں نے کہہ دیا تھا درست ہے، مجھے روکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. چلیں ذرا مان لے بھائی نعت خواہ اسلام میں صحیح ہے شعر. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو یہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. اگر لالا موسیٰ والے شعر نہیں سناتے تو گوٹکی والے جیت جائیں گے.
مدینے جاتے ہیں زائر تو ان کو کہتا ہوں میری طرف سے بھی عرض سلام کر لینا. یہ وہ شعر سنا چکی ہے. جلدی کریں، آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں. اللہ اللہ اللہ. آج کا مقابلہ گوٹکی والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. ویسے گوٹکی والوں نے آج کسر نہیں چھوڑی تھی ہارنے میں، ہر وہ کوشش کی جس سے یہ ہار جائیں، مگر لگتا ہے جن کے نصیب میں جیتنا لکھا تھا تو یہ آگے آ گئے. اسی کے نام ذہنی آزمائش ہے. بہت اچھی تیاری تھی لالا موسیٰ والوں کی، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی تیاری کر کے مضبوط آئیے گا. اکرم اتاری بھائی کو ہم انشاءاللہ تحفہ دے رہے ہیں بیسٹ پرفارمنس کا. ماشاءاللہ فائنل اگر اسکور بورڈ دکھا دیں تو ہمیں پتہ چلے گا مقابلہ کیسے کبھی یہاں اور کبھی یہاں جاتا رہا. جی 46 نمبر گوٹکی اور 44 نمبر لالا موسیٰ، اور اس وجہ سے یہ مقابلے میں پیچھے رہ گئے. اب معرفت القرآن جو ہے یہ تحفہ کس کو جائے گا؟ لفظ بہ لفظ قرآن کا ترجمہ 3 ماشاءاللہ سیٹ ہے، تقریباً 7-7.5 ہزار روپے کا یہ سیٹ ہے. اب آئیے آج یہ کس کو تحفے میں جا رہا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن اندازی کر رہے ہیں. آپ میں سے کسی کو بھی جا سکتا ہے. درود شریف پڑھتے رہیے. دیکھیں آج یہ کس کو جاتا ہے جناب. 6043 6043 اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آ جائیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم دوسرا اعلان کر دیں گے. 6043 ہے، 6043 آ گئے بھائی، آ گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ تو مدنی چینل کے خادم ہیں، انہوں نے بھی کیا بات ہے. چلو کسی کے بھی نصیب میں ہو، سبحان اللہ. چلے بھائی ایک اور بچوں کو بھی ہم تحفہ دیا کرتے ہیں، تو بچوں کا نمبر ہے اور وہ نمبر ہے 6113. ماشاءاللہ سامنے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اب انشاءاللہ پڑھنا ہے یہ پورا قرآن، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ چلے ماشاءاللہ. آجے سامنے، آجے سامنے ادھر دیکھو. کیا بات ماشاءاللہ. بچوں میں 6113 جس کا آ جائے بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. باقی عاشقان رسول ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. شہنشاہ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں سنی ہوں جمیل قادری میں کے بعد. میں سنی ہوں جمیل قادری میں کے بعد. میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم